الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ گزشتہ سے پیوستہ ہم دروس اللغت العربیہ للمبتدئین کے سبق نمبر 7 کی ابتدا کریں گے، جس کا عنوان ہے حروف استفہام اور ترکیب اضافی۔ عزیزان گرامی، اس میں ہم ترکیب اضافی کی ترکیب کس طریقے سے ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے بورڈ پہ 4 عربی کے لفظ لکھے ہیں۔ شجرتن، جس کے معنی ہوتے ہیں پیڑ، شجرتن کے معنی ہوتے ہیں پیڑ، جس کو ہم درخت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تفاحن، تفاحن کے معنی ہوتے ہیں سیب۔ اسی طریقے سے وردتن، وردتن کے معنی ہوتے ہیں گلاب۔ اور موزن، موزن کے معنی ہوتے ہیں موز، یا پھر ہم اس کو کہتے ہیں کیلا۔ اب میں نے یہاں پر 4 لفظ لکھے ہیں، 2 مؤنث ہے، شجرتن مؤنث ہے، وردتن بھی مؤنث ہے۔ آپ بولیں گے مؤنث کس طریقے سے ہے؟ تو یہ گول تا انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے، اور یہاں پر یہ دونوں کے آگے گول تا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ تفاحن بھی مذکر ہے اور موزن بھی مذکر ہے۔ اب ہم اس کو اسماء اشارہ جب لگائیں گے، یعنی یہ اس صورت میں یہاں پر گولتا ہے، اس لیے میں اس کو حاضی ہی لگاؤں گا۔ اب یہ ہو جائے گا حاضی شجرتن، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ یہ پیڑ ہے، یہ پیڑ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں گولتا نہیں ہے تو میں یہاں پر حاضہ لگا دوں گا، حاضہ تفاحن، اس کا ترجمہ ہوگا یہ سیب ہے۔ اسی طریقے سے یہاں گولتا آ گیا تو میں حاضہ نہیں لگا سکتا بلکہ حاضی ہی لگاؤں گا، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا ہذہ وردتن، یہ گلاب ہے۔ ہذہ وردتن، یہ بات پوری ہو جائے گی کہ یہ گلاب ہے۔ اور موزون کے میں نے صرف کیلا تھا، لیکن یہاں گولتا نہیں آ رہی ہے تو میں یہاں ہذہ ہی نہیں لگا سکتا بلکہ ہذا لگاؤں گا۔ ہذا موزن، تو ترجمہ ہو جائے گا کہ یہ کیلا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جہاں پر گولتا آیا وہاں پر ہم نے ہذہ ہی لگایا، اور جہاں گولتا نہیں تھی ہم نے وہاں پر ہذا لگایا۔ ہذہ شجرتن، یہ پیڑ ہے۔ ھذا تفاحن، یہ سیب ہے۔ ہذہ وردتن، یہ گلاب ہے۔ ھذا موزن، یہ کیلا ہے۔ اب صرف پیڑ بولنے سے بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ درخت ہے، لیکن دوسرا سوال ہوگا کہ یہ کس کا درخت ہے؟ تو اس کے سوال کو دور کرنے کے لیے ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ھذہ شجرۃ، شجرۃ، ھذہ شجرۃ التفاح، یا پھر میں کر دوں گا ھذہ شجرۃ الحامض، ھذہ شجرۃ اللیمون، لیمون کہتے ہیں لیمبو کو، ھذہ شجرۃ اللیمون، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ یہ لیمبو کا درخت ہے، یہ لیمبو کا درخت ہے۔ اب ھذہ وردتن کا ترجمہ تھا کہ یہ گلاب ہے۔ اب میں ٹھیک اسی کو نیچے اتار دیتا ہوں، ھذہ وردتن، ھذہ وردتن، یہ گلاب ہے۔ اب میں اس کو کر دیتا ہوں ھذہ وردۃ الحدیقۃ۔ اب سوال آتا ہے کہ یہ گلاب کہاں کر ہے، تو میں نے بتا دیا ھذہ وردۃ الحدیقۃ، اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ یہ باغ کا پھول ہے، یہ باغ کا پھول ہے۔ اوپر تھا ھذہ شجرتن، یہ درخت ہے۔ اب سوال آ گیا کہ درخت تو ہے لیکن کس کا ہے، تو اس کی نسبت کے لیے ہم نے ایک لفظ لیے جس پہ الف لام دیا اور اس کے آخر میں زیر دیا، تو یہ ترجمہ ہو گیا ھذہ شجرۃ اللیمون، کہ یہ لیمبو کا درخت ہے۔ اب یہ لیمبو کیا کر رہا ہے؟ درخت کی پہچان بتا رہا ہے، اور یہ ھذہ کس کے اعتبار سے آ رہا ہے؟ درخت کے اعتبار سے آ رہا ہے۔ ھذہ کس کے اعتبار سے؟ درخت کے اعتبار سے۔ پتہ کیا چلا کہ اس میں قابل ذکر چیز درخت ہے، اور درخت کی پہچان یہاں پر لیمبو بن رہا ہے۔ اگر ہم لیمبو نہیں لائیں گے تو درخت کی پہچان نہیں ہوگی۔ اب ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ عربی میں کہتے ہیں یہ درخت ہے لیمبو کا، اور ہم کہتے ہیں یہ لیمبو کا درخت ہے۔ تو ہمارے پاس ترکیب یہ بنے گی کہ پہلے ھذہ پڑھیں گے، پھر زیر کو پڑھیں گے،
پھر جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کو تیسرے نمبر پر پڑھیں گے. تو ترجمہ ہوگا کہ یہ لیمبو کا درخت ہے. پتہ کیا چلا؟ ایک پیش اور ایک زیر آ جاتا ہے. جہاں پر شروع میں پیش اور آخر میں زیر آ جاتا ہے تو وہاں پر کا کی کے کا ترجمہ ہوتا ہے. اور زیر کا تعلق کیا رہے گا کہ اس سے صرف ترجمہ شروع ہوگا، اور پیش کا تعلق کیا رہے گا کہ ہم اس کا ذکر کریں گے. جس پہ پیش آئے گا ہم اس کا ذکر کریں گے اور اسی کے حساب سے اسماء اشارہ لائی جائے گی. اب یہ ہادی ہی جو ہے یہ لیمبو کے حساب سے نہیں آئی ہے، یہ لیمبو کے حساب سے نہیں آئی ہے، بلکہ ہادی ہی آ رہی ہے. یہ لفظ آ رہا ہے شجرہ کے حساب سے. ٹھیک اسی طریقے سے ہاذا تفاح، یہ سیب ہے. اب میں کہوں کہ یہ ہندوستان کا سیب ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ ہاذا جیسا کا ویسا تفاح کے دو پیش میں سے ایک پیش کو نکال دینا پڑے گا اور آگے الف لام دے کر، آگے کے لفظ کو الف لام دے کر زیر دینا پڑے گا. تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ یہ ہندوستان کا سیب ہے. اب ہم نے جو ہاذا کہہ رہے ہیں یہ تفاح کے حساب سے لا رہے ہیں، کیونکہ عربی میں اسماء اشارہ جو آتے ہیں وہ پیش کے حساب سے آتے ہیں. اور زیر کا کیا تعلق رہتا ہے کہ زیر پیش کی پہچان بنتا ہے. اسی لیے ہم زیر کا ترجمہ جب بھی شروع کریں گے تو زیر سے شروع کریں گے، لیکن ذکر ہمیشہ پیش کا کریں گے اور پیشی کے حساب سے اسماء اشارہ کو لایا جائے گا. اب اس کا ترجمہ ہوگا ہاذا تفاح الہندی، یہ ہندوستان کا سیب ہے. اب اسی طریقے سے یہ آیا کہ ہاذا موزن، یہ موز ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ ہاذا موزل، ہاذا موزو سوقی، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ یہ بازار کا موز ہے، یہ بازار کا موز ہے. حالانکہ ہم ذکر موز کا کر رہے ہیں، لیکن موز کی پہچان کے لیے ہم نے بازار کا ذکر کیا ہے تاکہ موز پہچانا جائے. یہ کہاں کا موز ہے؟ یہ بازار کا موز ہے. تو ہم جب بھی ترجمہ کریں گے تو سمجھ لینا کہ ہاذا یا ہادی اسماء اشارہ جو آتی ہے وہ پیش کے حساب سے آتی ہے، اور زیر جو ہوتی ہے وہ پیش کی پہچان بنتی ہے. اسی لیے ہم جب ترجمہ شروع کریں گے تو زیر سے بھلے ہی شروع کریں گے، لیکن تبھی بھی قابل ذکر ہمارے پیش ہی رہے گا. تو ہادی وردۃ الحدیقتی، یہ باغ کا پھول ہے. آپ ذکر پھول کا ہی کر رہے ہیں، اسی لیے اسماء اشارہ پھول کے حساب سے لائے، لیکن پھول کی پہچان کے لیے آپ کو باغ کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ جو پیش کی پہچان بنے گا، جو ہمارے قابل ذکر لفظ کی پہچان بنے گا، وہ آخر میں آئے گا اور حالت زیر میں رہے گا، لیکن ترجمہ ہم اسی زیر سے شروع کریں گے اور ذکر پھر پیش کا کریں گے. تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ یہ باغ کا گلاب ہے. اب میں اسی طریقے سے چند مثالیں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد ہم سبق پڑھیں گے. جیسے میں لے کر آتا ہوں کتاب. اب کتاب عربی میں مذکر ہو گیا کیونکہ اس پہ گولتا نہیں آ رہی ہے، اور میں یہاں آگے کرتا ہوں کتاب الولدی، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا لڑکے کی کتاب، لڑکے کی کتاب. اب مجھے یہ کتاب چونکہ مذکر ہے تو اس کے حساب سے مجھے لانا پڑے گا ہاذا، ہاذا کتاب الولدی، یہ لڑکے کی کتاب ہے. اسی طریقے سے اگر میں لاؤں طاولہ، تو طاولہ کہتے ہیں ٹیبل کو. اسی طریقے سے میں ولد ہی لے کر آتا ہوں، طاولۃ الولدی، تو کس کی ہو جائیں گی؟ لڑکے کی میز، لڑکے کی میز. اب اسی طریقے سے چونکہ یہ پیش جو آ رہا ہے وہ مؤنث ہے، یہاں پر جو پیش آ رہا تھا مذکر تھا اس لیے ہاذا دیا، لیکن یہاں پر جو پیش آ رہا ہے وہ مؤنث ہے، اسی لیے ہم کو یہاں پر ہی لگانا پڑے گا. ہذہ طاولۃ الولدی. اب ہم یہاں پر قابل ذکر چیز ہماری ٹیبل ہی ہے، لیکن ٹیبل کی پہچان کے لیے ہم کو پہلے لڑکے کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے. مطلب یہ ہوا کہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کی اگر پہچان کرانا ہے تو اس کی پہچان جو بھی بنے گی ہم پہلے اس کا ذکر کریں گے اور پھر قابل ذکر چیز کا ذکر کریں گے. تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا ہذہ طاولۃ الولدی، یہ لڑکے کی میز ہے، یہ لڑکے کی میز ہے. ٹھیک اسی طریقے سے میں اگر کہوں مدرسۃ، تو اس میں مدرسۃ مؤنث ہے کیونکہ گولتا آ گیا.
اور اگر میں یہاں آگے کروں مدرسۃ الحامدی، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا حامد کا مدرسہ۔ اب چونکہ مدرسہ مؤنث ہے، یہ مدرسہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو اس کی خبر بھی کیا آئے گی؟ ہم ذکر مدرسے کا ہی کر رہے ہیں، لیکن مدرسے کی پہچان کے لیے حامد کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ حامد کا مدرسہ، لیکن خبر ہم کو مؤنث پیش کے حساب سے لانا پڑے گی۔ تو مدرسۃ الحامدی کبیرۃ، اب اس میں حامد بڑا نہیں ہے بلکہ حامد کا مدرسہ بڑا ہے، حامد سے تعلق رکھنے والا مدرسہ بڑا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ مدرسۃ الحامدی کبیرۃ، حامد کا مدرسہ بڑا ہے۔ اسی طریقے سے میں کہوں اگر قلم البنتی، تو یہاں پر آپ لڑکی کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ لڑکی سے تعلق رکھنے والے قلم کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہو جائے گا لڑکی کا قلم۔ قلم الولدی، قلم البنتی جدید، لڑکی کا قلم نیا ہے، لڑکی کا قلم نیا ہے۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ آخر والے زیر کو دیکھ کر یہاں پر خبر لا لیتے ہیں، یہ مذکر ہے تو ہم اس کو مذکر لے کر آتے ہیں، اور کبیرن اگر ہم کر دیں تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ ہم زیر کیا ہوتا ہے؟ صرف پیش کی پہچان بنتا ہے۔ ہم ذکر یہاں پر مدرسے کا ہی کر رہے ہیں، لیکن مدرسے کی پہچان کرانے کے لیے حامد کا ذکر کیے کہ مدرسہ کس کا؟ حامد کا، حامد کا مدرسہ بڑا ہے۔ حامد بڑا نہیں ہے بلکہ حامد کا مدرسہ بڑا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایک جگہ پیش اور ایک جگہ جو زیر آتا ہے تو مبتدا بھی پیش کے حساب سے لاتے ہیں اور خبر بھی پیش کے حساب سے لاتے ہیں۔ جیسے یہاں پر مبتدا ہادہ ہے تو ہم نے کس کے حساب سے لے کر آیا؟ کتاب کے حساب سے، اور یہاں پر مبتدا مدرسہ ہے تو ہم نے خبر اس کی مؤنث بھی پیش کے حساب سے لے کر آئی ہے۔ اب اس سبق کو ہم کنٹینیو کریں گے اور اس کو ہم سمجھیں گے۔ پہلا لفظ ہے شجرتن، شجرتن کہتے ہیں پیڑ کو، تفاحن، تفاحن کہتے ہیں سیب کو، موزن، موز کہتے ہیں کیلے کو، سوقن، سوق کہتے ہیں بازار کو، فاکہتن، فاکہتن کے معنی پھل، قریبن نزدیک، بعیدن دور، لذیذن مزیدار، طازجن تازہ، زہرتن پھول، وردتن گلاب، اینا کہاں، کیفا کیسے۔ اب پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے، ہم اس کو کریں گے۔ پہلا جملہ ہے ہادیہ شجرۃ التفاح۔ اب یہاں غور کیجیے کہ یہ ہادیہ جو آیا ہے یہ پیش کے حساب سے آ رہا ہے، چونکہ لفظ پیش جہاں پر ہے، جس لفظ پر پیش آیا ہے وہ مؤنث ہے، کیونکہ گولتا آ گئی، تو گولتا آنے کی وجہ سے یہاں پر ہادیہ کر دیا گیا، اور درخت کی پہچان کے لیے تفاح کا ذکر کیا، اور تفاح پہچان بن رہا ہے اس لیے اس کو زیر دیے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا، پہلے ہم ہادیہ کو پڑھیں گے، پھر زیر کو پڑھیں گے، پھر پیش کو پڑھیں گے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا ہادیہ شجرۃ التفاح، یہ سیب کا درخت ہے۔ حالانکہ آپ ذکر درخت کا ہی کر رہے ہیں، لیکن درخت کی پہچان کے لیے آپ کو سیب کا ذکر کرنا پڑے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہذا سوق الفاکہۃ، اب یہاں پر ہذا اس لیے ہے کیونکہ ہم سوق کے حساب سے ہذا لے کر آ رہے ہیں، اب جو پیش ہے وہ مذکر ہے اس لیے ہذا آیا۔ پہلے جملے میں جو پیش تھا وہ مؤنث تھا، گولتا پہ پیش آ رہا تھا اس لیے ہادیہ کیے، اب یہاں پر گولتا نہیں ہے سوق پہ، تو اس لیے ہم یہاں ہذا لا رہے ہیں۔ تو ہذا سوق الفاکہۃ، یہ پھل کا بازار ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے تلک شجرۃ الوردی، وہ گلاب کا درخت ہے۔ لون التفاح احمر، سیب کا رنگ کالا ہے۔ مدرسۃ ساجد قریبۃ، ساجد کا مدرسہ قریب ہے۔ یہاں پر ساجد قریب نہیں ہے بلکہ ساجد کا مدرسہ قریب ہے۔ آپ پیش کا ذکر کر رہے ہیں، مدرسہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے قریبۃ آیا۔ مدرسۃ ساجد قریبۃ، ساجد کا مدرسہ قریب ہے۔ بیت فاطمہ بعید، فاطمہ کا گھر دور ہے۔ اب یہاں فاطمہ دور نہیں ہے بلکہ اس کا گھر دور ہے۔ بیت دیکھیے ساجد کے حساب سے مدرسہ آیا، مدرسہ مؤنث تھا تو قریبۃ بولے، اور فاطمہ کے اعتبار سے گھر آیا، گھر مذکر ہے تو بعید بولے۔ تو پتہ کیا چلا، عربی میں مبتدا اور خبر جو بھی آتی ہے وہ پیش کو دے کر آتی ہے، اور زیر اس پیش کی پہچان بنتا ہے۔ تو مدرسۃ ساجد قریبۃ، ساجد کا مدرسہ قریب ہے۔ بیت فاطمہ بعید، فاطمہ کا گھر دور ہے۔ این سیارۃ الاستاذ، استاد کی کار کہاں ہے؟ حقیبۃ الولد رخیصۃ، لڑکے کا بیگ سستا ہے، لڑکا سستا نہیں ہے بلکہ اس کا بیگ سستا ہے۔
حقیبتو مؤنث ہے اس لیے رخیصتن اس کی خبر بھی مؤنث لے کر آئے. حل مدرسۃ البنت بعیدۃ، اب دیکھیں یہاں پر گھمانے کے لیے دونوں کو مؤنث دے دیا گیا. حل حل مدرسۃ، حل مدرسۃ البنت، کیا لڑکی کا مدرسہ. حل مدرسۃ البنت بعیدۃ. اب دیکھیں عموماً بچے کیا کر سمجھتے ہیں کہ بعیدۃ بنت کے حساب سے آ رہا، تو نہیں ہے، یہ بنت کے حساب سے نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بنت پہ زیر ہے، اور خبر اور مبتدا جو ہوتا ہے شروع اور آخر جو آتا ہے ہمیشہ پیش کے حساب سے آتا ہے. تو یہاں پر یہ بھی مؤنث ہے اور یہ بھی مؤنث ہے، تو یہاں پر دھوکہ نہیں کھانا، بلکہ اس کو سمجھ لینا کہ یہ جو پیش ہے یہ پیش کے حساب سے بعیدتن ہے. ہمیشہ اسٹارٹنگ کا یعنی مبتدا کا تعلق سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ خبر کا تعلق ہمیشہ پیش سے ہوتا ہے، اور یہ زیر کائے کے لیے آتا ہے، یہ پیش کی پہچان کرانے کے لیے. یعنی مدرسہ دور ہے، مدرسہ کس کا؟ لڑکی کا مدرسہ دور ہے، تو یہ لڑکی مدرسے کی پہچان بن رہی ہے، تو لڑکی کا مدرسہ دور ہے. یہاں لڑکی دور نہیں ہے بلکہ اس کا مدرسہ دور ہے. تو کہاں حل مدرسۃ البنت بعیدۃ، کیا لڑکی کا مدرسہ دور ہے؟ تو انہوں کہہ رہے ہیں کہ لا، نہیں، مدرسۃ، مدرسۃ کہتے ہیں مدرسے کو، اور کس کا مدرسہ؟ البنتی، لڑکی کا مدرسہ، یہ لڑکی پہچان بن رہی ہے مدرسے کی. لا مدرسۃ البنت قریبۃ، نہیں، لڑکی کا مدرسہ قریب ہے. اب لڑکی کہیں بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کا مدرسہ کیا ہے؟ قریب ہے. شجرۃ الوردی صغیرۃ، گلاب کا درخت چھوٹا ہے. باب الحدیقۃ مفتوح، باغ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. پھر سوال آ رہا ہے حل نافذۃ الغرفۃ مغلقۃ، کیا کمرے کی کھڑکی بند ہے؟ لا نافذۃ الغرفۃ مفتوحۃ، نہیں، کمرے کی کھڑکی کھلی ہے. این حدیقۃ التفاح، سیب کا باغ کہاں ہے؟ ہذہ حدیقۃ التفاح، یہ سیب کا باغ ہے. پھر سوال آ رہا ہے کیف استاذ المدرسۃ، مدرسے کے استاد کیسے ہیں؟ استاد المدرسۃ کریم، مدرسے کے استاد مہربان ہیں. حل السیارۃ البیضاء غالیۃ، اب چونکہ یہ پہلے سبق کا ایک جملہ آ گیا آپ کو آزمانے کے لیے کہ آپ کو پہلا سبق یاد ہے یا نہیں ہے، تو ہم آخر سے شروع کریں گے. کیا سفید کار مہنگی ہے؟ حل کو پہلے لیں گے، اس کے بعد بیضاء پہ جائیں گے، پھر سیارہ پہ آئیں گے، پھر غالیہ پہ آئیں گے. کیا سفید کار مہنگی ہے؟ لا السیارۃ البیضاء رخیصۃ، پھر وہی لا پہلے پڑھیں گے، پھر بیضاء پہ جائیں گے، پھر سیارہ پہ جائیں گے، پھر رخیصہ پہ جائیں گے. نہیں، سفید کار سستی ہے. حل مسجد المدرسۃ بعید، کیا مدرسے کی مسجد دور ہے؟ یا مدرسے کی دوری کا بات نہیں ہو رہی بلکہ مدرسے کی مسجد کی بات ہو رہی ہے. کیا مدرسے کی مسجد دور ہے؟ لا مسجد المدرسۃ قریب، نہیں، مدرسے کی مسجد قریب ہے. اب اگلا ہمارا گفتگو ہے ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ہذہ شجرۃ، یہ پیڑ ہے. حل ھذا تفاح، کیا یہ سیب ہے؟ نعم ھذا تفاح، ہاں یہ سیب ہے. حل ھذا التفاح طازج، کیا یہ سیب تازہ ہے؟ نعم ھذا تفاح طازج، ہاں یہ سیب تازہ ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا موز، یہ موز ہے. ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ وردۃ، یہ گلاب ہے. حل ھذا موز، کیا یہ موز ہے؟ لا ھذہ وردۃ، نہیں، یہ گلاب ہے. اب یہاں پر حروف استفہام کے تعلق سے پوچھا گیا تھا، تو حروف استفہام اس میں دو ہے. ایک ہے اینا، اینا کے معنی ہوتے ہیں کہاں، اور ایک ہوتا ہے کیفا، کیفا کے معنی ہوتے ہیں کیسے. تو میں یہاں سوال کروں گا کہ اینا، اینا ابن الاستاذ، تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ہم یہاں سے شروع کریں گے. استاد کا بیٹا کہاں ہے؟ استاد کا بیٹا کہاں ہے؟ میں کہوں گا ابن الاستاذ، ابن الاستاذ فی البیت،
اب یہ زیر کیا بتا رہا ہے کہ آپ استاد کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ استاد سے تعلق رکھنے والے بیٹے کا ذکر کر رہے ہیں، اور ذکر جس کا ہو رہا اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ پیش، اور جو پیش کی پہچان بنتا ہے اس کو زیر بولتے ہیں۔ تو یہاں پر استاد بیٹے کی پہچان بن رہے ہیں، مطلب استاد کا بیٹا گھر میں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے میں دوسرا کہوں گا کیفا ابن الاستاذ، استاد کا بیٹا کیسا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے ابن الاستاذ، ابن الاستاذ جمیل، استاد کا بیٹا خوبصورت ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا، جس میں ہم نے مضاف ترکیب اضافی کو دیکھا اور حروف استفہام کو دیکھا۔ امید ہے کہ آپ کو بغور آپ نے اس کو سنا ہوگا اور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ اس کو بار بار آپ اگر ریپیٹ کریں گے تو یہ بہت اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا اور آپ اس کو اچھی طریقے سے انشاءاللہ سمجھ سکیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ پھر نئے سبق کے ساتھ اور سبق نمبر 7 کے سوال و جواب کے ساتھ ہم دوبارہ کل حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔